وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 344 سے پڑھیں گے اور سورہ نمل کی آیت نمبر جہاں 53 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور دسمبر کی آج 16 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ۔ حضرت الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور جناب لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے رسول نبی پیغمبر بنا کر بھیجا، جب اس نے اپنی قوم سے کہا، یعنی لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے جب فرمان جاری کیا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کیا تم بے حیائیاں کرتے ہو؟ پریکٹیکل تمہارا بے حیائی ہوتا ہے اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو۔ دوسرا ترجمہ اس کا بھی تمہیں شعور اور نور بصیرت بھی ہے، تمہیں جج کرنے کی صلاحیت بھی ہے کہ یہ گناہ ہے، جرم۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم مردوں کے ساتھ برائی کرتے ہو، شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کے علاوہ، ہم جنس پرستی کی بدفعلی کرتے ہو۔ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم جاہل قوم ہو۔ فما کان جواب قومہ، بس نہ تھا ان کی قوم کا جواب، الا ان قالوا، مگر یہ تھا کہ انہوں نے کہا اخرجوا آل لوط من قریتکم، تم آل لوط کو، لوط علیہ السلام کے ماننے والوں کو، ان کے صحابہ کو اپنی بستی سے نکال دو۔ کیوں؟ انہم اناس یتطہرون، یہ ایسے لوگ ہیں جو پاک بننا یا پاک ہونا ثابت کرتے ہیں، یہ بڑے پاکیزہ رہتے ہیں۔ مختصر فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، پس ہم نے جناب لوط علیہ السلام کو بھی نجات دی اور ان کے پیروکاران جو اہل تھے، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر ان کی بیوی کو نہیں، قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، ہم نے اس کا اسٹیمیٹ اور اس کا جو اندازہ پہلے ہی کر دیا تھا کہ وہ ہوگی پیچھے رہنے والوں سے۔ یہ ایک اصطلاح ہے کہ اللہ نے موسیٰ لوط علیہ السلام فرمایا تھا اپنے پیروں کو لا کر نکل جاؤ اور پیچھے نہیں مڑ کے دیکھنا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے پھر ان پر بارش برسائی، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، پس وہ بدترین بارش تھی ان لوگوں پر جو ڈرائے گئے تھے، سمجھائے گئے تھے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے نبی محترم آپ فرمائیں الحمدللہ وسلام علی عبادہ، تمام تعریفات اللہ کے لیے ہے اور اس کے بندوں پر سلامتی ہو۔ الذین اصطفیٰ، وہ لوگ جن کو اللہ نے چنا ہے اپنی شفقت، پیار، ڈر، نبوت، رسالت کے لیے۔ اللہ خیر اما یشرکون، بلا بتاؤ کہ اللہ اچھا ہے، بہتر ہے یہ وہ لوگ جن کو وہ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ ایک سوالیہ نشان تھا
کچھ انبیاء کرام کے نام اور ان پیغمبروں کو، رسولوں کو جب اللہ نے مبعوث فرمایا، اس قوم کی عادات، ان کے جرائم اور ان کی غلطیاں اور گناہ گاریوں کی نشاندہی بھی فرمائی۔ پھر اس مدت گزرنے کے بعد اس قوم کی ہلاکت کا ذریعہ کیا بنا، کس شے سے ہلاک کیا، کیسے ان کو مارا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی۔ تو اللہ سے توفیق کی درخواست کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ مہلکین جو ہلاک شدہ ہیں اور مغضوبین جن پر مغضوب علیہم اللہ کا غضب ہوا ہو، ناراضگی ہوئی ہو، ایسی قوم سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، ہم اس سے بچے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کامل فرمائے، صحت مندیاں نصیب فرمائے۔ ہمارے بزرگ ہیں، ان کے صاحبزادے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ان کو چوٹیں زیادہ لگی ہوئی ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو، اس کے علاوہ ہماری کتنے اس جامعے کے استاد ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ 2 جگہ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ اگلے دن کی بات ہے، ہمارا اسی شاگرد بھی ہے، استاد بھی ہے، جو مدینہ یونیورسٹی فارغ بھی ہیں، ڈاکو نے پکڑا ہے، مارا بھی ہے، لوٹا بھی ہے، موٹر سائیکل بھی لے گئے ہیں اور تقریباً 80,000 روپیہ تھا، وہ بھی اس کے بعد مار گئے، کافی چوٹیں لگی ہوئی۔ یہ حادثات واقعات دن بدن جو زیادہ ہو رہے ہیں، اللہ ان مصیبتوں میں محفوظ فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جناب لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں، زمانہ ان کا ایک ہے لیکن علاقے الگ الگ ہیں۔ جناب ابراہیم کا علاقہ یہ صدوم بستی جو بستی ہے، تو اس علاقوں میں جناب لوط علیہ السلام وہ کہاں بستی ہے؟ دجلہ الفرات کی وادیاں جہاں ملتی ہیں، جس کو آج کل عراق ملک کہتے ہیں، اس کے قرب و جوار میں لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ اذ قال لقومہ، انہوں نے اپنی قوم سے یہ فرمایا، اتأتون الفاحشۃ وانتم تبصرون، تم ایسی بے حیائیاں کرتے ہو اور پھر تم سرعام کرتے ہو، تم دیکھ بھی رہے ہوتے ہو، دکھا بھی رہے ہوتے ہو۔ اب اس کی وضاحت ہے کہ لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم مردوں کے ساتھ بے حیائیاں کرتے ہو، غیر فطری عمل کرتے ہو، جنس پرستی کرتے ہو۔ ہاں، تو قوم نے یعنی خواتین اور عورتوں کو چھوڑ کر، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فطرت بنائی ہے، جوڑے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا جنس کے لیے، یعنی اس طرح سمجھنا ہے نسل کشی کے لیے اور اپنی حرص شہوانی کی تکمیل کے لیے، جو جس کو ریگولر طریقہ اللہ تعالیٰ نے نکاح شادی کا بنایا، وہ طریقہ چھوڑ کر مردوں کے ساتھ وہ شہوانی کرتے ہو، بے حیائی کرتے ہو۔ بل انتم قوم تجہلون، اور یہ فرمایا کہ یہ ایسا عمل ہے کہ اس سے پہلے دنیا کے اندر یہ جرم نہیں ہوا تھا۔ جناب لوط علیہ السلام کی نافرمان قوم نے اس جرم کو شروع کیا، تو تم جاہل ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی فطرت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، جرم کیا ہے اور اس کا ریگولر طریقہ کیا ہے، کیوں ایسے جرم کرتے ہیں۔ اب قوم جب بگڑی، وہ کہتی ہے فما کان جواب قومہ الا ان قالوا، نہیں تھا قوم کا جواب مگر یہ کہا انہوں نے، اخرجوا آل لوط من قریتکم، لوط علیہ السلام کو اور آل لوط کو، ان کو اپنی بستی سے نکال دو، کیوں یہ پاک لوگ ہیں، پاکیزگی پسند کرتے ہیں، اور ہم لوگ پاکیزہ لوگوں کو، پاکیزہ عمل کو پسند نہیں کرتے، لہذا ان کو اپنے گاؤں سے نکال دو۔ تو یہ جرائم لوگ کرتے رہے ہیں، اور ساتھ انبیاء آج بھی کتنے لوگ اچھے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، اچھائی سے نفرت کرتے ہیں، گناہ میں فخر کرتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو بڑا اور امتیازی سلوک سمجھتے ہیں کہ ہمارا نمایاں پوزیشن ہے معاشرے میں، جس کا آج کل توجہ ذرا فرمائیں، شادی بیاہ ہوتے ہیں تو وہاں لاکھوں روپے لوگ لٹاتے ہیں۔ میرے علم میں ہے اور آپ کے علم میں ہے، باقاعدہ لوگ دوسری کرنسیاں، ڈالر، ریال اور پاؤنڈ یہ بھی لٹاتے ہیں، 500 کے روپے اور اعلیٰ طول 100 روپے کے نوٹ، یہ وہ لٹاتے ہیں۔ ماشاءاللہ جب بہر کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں لے لو شری، کتنا ہوتا ہے شری؟ 32 روپے دانا ہے کہ مٹر لین جاؤ یا ٹماٹر لین جاؤ تو اندر جی 32 روپے کلو نہیں ملے گا، 150 روپیہ دو۔ پھر کسی شے کی شرم آ جاتی، تو جو نکاح لکھنے والا ہے، نکاح خواہ اور نکاح کو رجسٹر کرنے والا ہے، وہ بھی روندے پھر دیں، انہوں کچھ نہیں دینا۔ توجہ، یہ تمہارا پالا پڑتا رہتا ہے نا، لڑائیاں جھگڑے فسادات ہوتے رہتے ہیں۔ میرا تو ویسے ٹھیکہ ہے دے شہر نال، جتنے کوئی نکاح نہیں پڑھتا کلیر صاحب لے جائے، تسی بھی جدہ دل کرنا پڑھا لو میں انشاءاللہ سریام پڑھ جائے کوئی چھوارے بھی کولوں دے دیں گا۔ تو فرمایا انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، ظالموں عورتوں کو چھوڑ کر
فطری رستے چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بے حیائیاں کرتے ہو، تم جاہل قوم۔ تو قوم جواب دیتی ہے فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم، اپنے پنڈ اور بستی سے، اپنے علاقوں سے لوط اور آل لوط کو علیہ السلام نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک اور پاکیزہ لوگ ہیں، پاکیزہ بنتے ہیں، لہذا ہمارے ساتھ ان کا کوئی معاملہ نہیں، فرق ہے۔ مختصر اللہ نے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، پھر ہم نے جناب لوط کو بھی بچایا، جناب لوط کے پیروکاران، ان کے ماننے والوں کو بچایا، وہ چند لوگ ہی تھے، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر جناب لوط کا بیٹا کوئی نہیں تھا۔ تو ان کی جو بیوی ہے وہ بھی غابرین میں، یعنی پیچھے رہنے والوں میں، جس طرح کہ اللہ نے فرمایا کہ مڑ کے نہیں دیکھنا، اپنے مان لے کے نکل جاؤ، اور پیچھے کیا ہوتا ہے، تو وہ پیچھے رہنے، پیچھے چھوڑے جانے والے جو لوگ تھے ان میں ان کی بیوی بھی تھی۔ قدرناها من الغابرین، ہم نے اس کا اسٹیمیٹ لگا دیا تھا کہ وہ غابرین سے ہے، یعنی پیچھے رہنے والے، چھوڑے جانے والے، جو لوط علیہ السلام کے الگ کیے جانے والے لوگ ہیں، ان اس کا بھی شمار ہوتا ہے۔ پھر ہوا کیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے بارش کی، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، فرمایا وہ بدترین بارش تھی جن لوگوں پر برسائی گئی، وہ ڈرائے گئے لوگ تھے۔ اور وضاحت ہے 27واں پارہ شروع ہوتا ہے قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ إِنَّا أُرْسِلْنَا عَلَيْهِمْ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، فرمایا پتھر برسانے کے لیے، اور مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، پتھروں پہ نام لگے ہوئے، فلاں فلاں پتھر فلاں کو لگے گا، یہ پھر اللہ نے بارش کر کے ان کو فارغ کی۔ مفسرین نے جناب ڈاکٹر صاحب فرمایا کہ یہ جناب جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگی، جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، اور انہوں نے اپنے ایک پر سے لوط علیہ السلام کی نافرمان بستیوں زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے گئے، وہاں ان کو پلٹایا ہے، پھر اوپر پتھروں کی بارش کی۔ یہ اس امت کو کیوں سنائی گئی ہیں باتیں، اللہ ہمیں معاف کر دے تاکہ امت کے اندر یہ جرائم نہ ہوں، لیکن وہ سارے جرائم جس جرم کی بنیاد پر قومیں تباہ ہوئیں، اس امت اور اس قوم کے اندر سارے جرائم موجود ہیں، حتیٰ کہ اللہ مجھے آپ کو معاف کر دے، میرے پاس وہ کیس آئے ہیں کہ شرم آتی ہے بندہ بیان کرتے ہیں۔ بیٹا ماں کے ساتھ 3 سال بدکاری کرتا رہا، حقیقی بیٹا جس ماں نے جنم دیا ہے اس ماں کے ساتھ زنا کرتا رہا، باپ بیٹی کے ساتھ زنا کرتا رہا، بھائی باجی کے ساتھ زنا کرتا رہا۔ جب یہ کھیل کھیلنے جائیں تو پھر رحمت کی بارشیں کہاں برسیں گی، باران رحمت کہاں آئیں گی؟ دنیا ترلے کر رہی ہے، معافی مانگ رہی ہے، استسقاء کی نمازیں پڑھ رہی ہے، نمازوں کے بعد دعائیں کی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ نہیں قبول کر رہا ہے۔ ایک حدیث آتی ہے، حضرت توجہ کریں، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ تَرْكِ الْجُمُعَاتِ، لوگوں کو جمعہ چھوڑنے سے باز آ دینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو پھر تم دعائیں کرو گے اللہ تمہاری دعا بھی قبول نہیں کرے گا۔ جمعے کے اندر دعائیں مانگی جا رہی ہیں، نماز استسقاء پڑھی جا رہی ہیں، ترلے مارے جا رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں نہیں میں قبول کرتا، لال و ٹل جڑا لا۔ بارش نازل فرمائے گا تو میرا رب فرمائے گا کوئی پیر فقیر مولوی ادھر ادھر کا ولی کتب شہید زندہ نہیں بارش نازل کر سکتا، اللہ سے ترلا مارنا چاہیے، اللہ ہماری حالت پہ رحم فرما، اللہ مسکِ عبادک و بہائمک وانشر رحمتک وحی بالدک المیت۔ توجہ جی، ارشاد ہوتا ہے قل الحمدللہ، نبی محترم فرمائیں تمام تعریفات اللہ کے لیے ہے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلامتی ہو ان تمام بندوں پر جن بندوں کو اللہ نے اپنی نبوت رسالت اور میسج پہنچانے کے لیے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، ان تمام اللہ کے برگزیدہ پسندیدہ بندوں پر اللہ کی سلامتی ہوں۔ سوال ہوتا ہے اللہ خیر، کہ اللہ اچھا اور بہتر ہے، اما یشرکون، یا وہ لوگ اچھے ہیں جو ان کی شریک ٹھہرا دے، اور لات منات حبل اور پیری فقیری کی لین، کمپول شریف والے، سیدی سرکار والے، سبحان اللہ، دمڑی والی سرکار، کھوتے شاہ، گھوڑے شاہ، مندرے والی سرکار، وہ اچھے ہیں، اللہ اچھا ہے۔ صدیوں پہلے اللہ نے سوال کیا شرم نہیں آتی تم اللہ کے مقابلے میں کو لایا ہوئے، وہ تو اللہ کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے نیک بندے پیدا ہوئے، جوان ہوئے، اعمال اچھے کی فوت ہو گئے، تم کو اللہ کے مقابلے میں لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تو ان کو سمجھتے ہو کہ یہ بھی کرنے والی سرکاریں ہیں، تو